وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو۔ بنی اسرائیل کا ایک بوڑھا شخص جو بہت دولت مند تھا، اللہ پاک نے اسے بہت زیادہ مال و دولت سے نواز رکھا تھا، اس شخص کا صرف ایک بیٹا تھا، تو اس کے بھتیجوں نے اس کے بیٹے کو قتل کر دیا اور قتل کر کے کہیں دور اس کی لاش کو پھینک دیا تاکہ اس کے مال و جائیداد کے ہم وارث بن سکیں۔ تو انہوں نے مقدمہ پھر صبح خود ہی وہ مدعی بن گئے، اور مدعی بن کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے عرض کی کہ ہمیں قاتل کا پتہ لگوانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنی قدرت کاملہ کا ایک کرشمہ دکھانا چاہتے ہیں، اور اپنی قدرت کی نشانی کے طور پہ انہیں ایک حکم دے رہے ہیں جس کے ذریعے یعنی انہیں قاتل کا بھی پتہ لگ جائے گا اور اللہ کی قدرت کی ایک نشانی بھی بنی اسرائیل کے لوگ دیکھ لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ انہیں حکم دیں کہ ایک گائے ذبح کریں۔ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، وہ آگے سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ ہمارے ساتھ کیا مذاق کر رہے ہیں، یعنی کہ ہم مقدمہ لے کے آئے ہیں قاتل کے پتہ کرنے کا اور آپ ہمیں گائے کے ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے سے کہتے ہیں قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہوں، یعنی اللہ کا حکم دیتے ہوئے مزاح کرنا یہ تو ایک بہت انتہا کی جہالت ہے جو کہ بالکل بھی ایک پیغمبر کو زیبا نہیں دیتی۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِیَ، تو جب انہوں نے اس بات کا انہیں یقین ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سنجیدگی سے اللہ کا پیغام لے کے آئے ہیں اور انہیں حکم دے رہے ہیں گائے کے ذبح کرنے کا، تو وہ آگے سے پھر کہنے لگے ادْعُ لَنَا، اپنے رب سے پوچھئے کہ مَا ہِیَ، وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، کیونکہ اصل میں وہ تو قاتل کا پتہ لگوانا نہیں چاہتے تھے، انہوں نے خود قتل کیا تھا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس لیے آگے سے حجت بازی کی کہ مَا ہِیَ، وہ گائے کیسی ہو جس کے اللہ پاک ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ تو قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِقْرٌ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، إِنَّهُ يَقُولُ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، إِنَّهَا بَقَرَةٌ، کہ بے شک وہ گائے ایسی ہو، لا فارد ولا بکر، نہ تو بہت بوڑھی ہو اور نہ ہی بالکل بچی ہو، عوان بین ذالک، بلکہ درمیانی عمر کی گائے ہو، ففعلوا ما تؤمرون، بس اب تم اس حکم کو بجا لاؤ، لہذا اب تمہارے سوال کا جواب مل گیا ہے تو اب گائے کو ذبح کرو۔ لیکن انہوں نے پھر آگے سے سوال کیا قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، آگے سے پھر کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ذرا یہ پوچھ کے بتائیے کہ ما لونہا، اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے کہا قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ وہ گائے ایسی ہو، انہا بقرۃ صفراء، ایسی گائے ہو جس کی رنگت خوب گہری زرد ہو، فاقع لونہا تسر الناظرین، اور دیکھنے والوں کو فرحت بخشے، فاقع لونہا تسر الناظرین، یعنی اس کا رنگ ایسا ہو کہ وہ دیکھنے والوں کو بہہ جائے، دیکھنے والوں کو بھلی لگے، انہیں خوشی بخشے۔ قالوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِیَ، آگے سے پھر حجت کرنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ذرا پوچھ کے بتائیے کہ وہ گائے کیسی ہو، ان البقرۃ تشابہ علینا، ہم پہ تو گائے متشابہ ہو گئی ہے، ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ وہ گائے کیسی ہو، ہمیں ذرا کلیئر کروا دیں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ گائے کیسی ہو، مکمل طور پہ ہمیں معلومات دلوا دیں۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور پھر اللہ نے اگر چاہا تو ہم ضرور بالضرور اس کو تلاش کریں گے اور تلاش کر کے قتل کریں گے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہا بقرۃ، وہ جو گائے ہے، اگر مزید اس کے متعلق پوچھنا ہے تو پھر سنیں، لا ذلول، وہ ایسی ہو کہ اس سے خدمت نہ لی گئی ہو، تثیر الارض، یعنی زمین میں اس سے ہل نہ چلوایا گیا ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی اس سے پانی نکال کے زمین کو سیراب کیا گیا ہو،
اس سے کسی قسم کی کوئی خدمت نہ لی گئی ہو، مسلمۃ اللہ شیعۃ فیہا، اور ہر قسم کے عیب سے پاک ہو، اس میں کسی قسم کا کوئی عیب اور کوئی داغ نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، تو اب وہ کہنے لگے کہ اب جو ہے صحیح ہمیں پتہ چل گیا ہے، اب ہم اس کو ذبح کرتے ہیں۔ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، تو اللہ تعالیٰ ان پہ فرماتے ہیں کہ اب انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، حالانکہ وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے، یعنی ان کا ارادہ نہیں تھا گائے کو ذبح کرنے کا، لیکن چونکہ تمام سوالوں کے جواب جب انہیں مل گئے، لاجواب ہو گئے، تو اب انہوں نے پھر جو ہے وہ اس گائے کو ذبح کر دیا۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اللہ تعالیٰ انہیں فرما رہے ہیں کہ یاد کرو کہ جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور پھر تم ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے تھے، ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے، کہتا ہے تم قاتل ہو، وہ اس کو کہتا ہے کہ تم قاتل ہو، تو اللہ تعالیٰ انہیں وہ وقت یاد دلوا رہے ہیں۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور پھر اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے اس کو ظاہر کر دیا جس کو تم چھپا رہے تھے، یعنی کوئی بتا نہیں رہا تھا کہ کس نے قتل کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر کیا۔ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پس ہم نے کہا کہ تم اس ذبح شدہ گائے کا ایک گوشت کا ٹکڑا اس مقتول کو مارو، تو وہ مقتول خود ہی اپنے قاتل کے متعلق بتا دے گا۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، بس یوں ہی اللہ تعالیٰ زندہ کرتے ہیں مردوں کو، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور یوں ہی اپنی قدرت کاملہ کی نشانیاں دکھاتے ہیں، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تو تمہیں اپنی قدرت کاملہ نشانی دکھائی تاکہ تم جو ہے وہ شکر گزار بندے بن جاؤ، تمہارے دل نرم ہو جائیں، لیکن ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے، اور اتنے سخت ہوئے، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، گویا کہ وہ پتھر ہیں، او اشد قسوہ، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کیونکہ پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، جن سے نہریں جاری ہوتی ہیں، جن سے چشمے جاری ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ لما یشقق، جب وہ پھٹتے ہیں تو فیخرج منہ الماء، ان سے پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ لما یہبط من خشیت اللہ، وہ اللہ کے ڈر سے اپنی جگہ سے گر جاتے ہیں، سرک جاتے ہیں اپنی جگہ سے گر پڑتے ہیں، خشیت اللہ، خوف الہی سے۔ لیکن تمہارے جو دل ہیں وہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں، پتھر تو ٹوٹ کر آنسو بہاتے ہیں، چشمے جاری ہوتے ہیں، پانی نکلتا ہے، خوف الہی سے اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں، گر پڑتے ہیں، لیکن اے انسان تمہارے دل اس سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ یہاں پر حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑے پیارے جملے ذکر کیے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان جب سنورتا ہے تو فرشتوں کا قبلہ بن جاتا ہے، لیکن جب یہی انسان بگڑتا ہے تو پھر بے سمجھی اور سنگ دلی میں پتھروں کو بھی مات دے دیتا ہے، کیونکہ پتھر تو اپنے رب کے خوف سے لرزتے ہیں، کانپتے ہیں، اور اپنے مزاج کے مطابق رب العالمین کی حمد و ثنا بھی بیان کرتے ہیں۔ لیکن جب انسان بگڑتا ہے لیکن انسان اپنے رب سے غافل، نافرمانی کے میدان میں ہوا و ہوس کے گھوڑے دوڑاتا چلا جاتا ہے۔